اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ قرآن مجید میں جہاد اور قتال کی جو بحثیں ہیں وہ کافی حد تک جو ہے ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں بیان کی جا چکی ہیں، البتہ وہ ساری بحثیں نہیں تھیں، مکمل نہیں تھیں، تفصیل ہے۔ قرآن میں بہت سارے پہلو بیان ہوئے ہیں جس میں بہرحال ہم اپنے طالب علمانہ انداز سے مختصر باتیں پیش کی ہیں، اور دونوں طرف سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس حد تک جو ہے انسان میں سماعت ہے اور کتنا جو ہے آمادگی ہے، اور دوسری طرف سے بیان کرنے کے لیے بھی انسان جو ہے انشاءاللہ کبھی توفیق ہو تو بہت ہی تفصیل سے اس موضوع پر شاید پورے ایک مہینے تک جو ہے گفتگو کی جائے قرآن کی ایک ایک آیت کے ذریعے سے۔ پچھلے عشرے میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ تقریباً 26 آیتوں کی زیادہ بحث تھی۔ ان آیتوں کے ضمن میں 26 آیتوں کے ضمن میں اور بھی کچھ آیتیں بہرحال بیان ہوئیں، لیکن آیات بہت زیادہ ہے قرآن کی۔ قرآن کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے جو دین کے سیاسی نظام کو بیان کرتا ہے۔ سیاسی نظام یعنی حکومتی نظام اور دفاعی نظام اور جنگی نظام۔ یہ بعض لوگوں نے دین کو بالکل آ کر سمیٹ دیا ہے دوسرے مذہب سے، چونکہ بعض مذاہب میں چند اخلاقی باتیں ہیں، ان کے پاس کوئی نظام ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی انسانی زندگی کے لیے کوئی بڑا لاہ عمل ہے، تو لوگ وہی باتیں بہت اچھی لگی، کہا کہ ہم اسلام کو بھی آ کر ایسے ہی کرتے ہیں، اسلام کو بھی چند احکام اور چند اخلاقی باتوں میں سمیٹ دیا۔ اس لیے پھر قرآن میں تو یہ سب کچھ موجود تھا اللہ کے کلام میں، تو پھر قرآن کو صرف جو ثواب کے لیے پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کو یاد کرو، قرآن کو حفظ کرو، قرآن کو قرات کرو، قرآن کو پڑھو، لیکن بس ثواب کے لیے، قرآن کو سمجھنے کی زحمت نہیں کریں۔ اسی لیے اسلام کا بہت سارا نظام، بہت سارا سسٹم، چاہے وہ اقتصادی سسٹم ہو، چاہے وہ سیاسی سسٹم ہو، چاہے وہ دفاعی نظام ہو، چاہے وہ حکومتی نظام ہو، وہ سب سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، افسوس ابھی تک کوشش نہیں کی گئی، اور نہ سمجھنے کے نتیجے میں مسلمان 60 ملک ہوتے ہوئے ابھی اسلامی نظام کے طور پر جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ایک ملک ہے جہاں پر اسلامی نظام ہے، وہاں بھی کوشش کی جا رہی کہ اسلامی نظام کو بہتر سے بہتر کیا، ابھی بہت ساری کمیاں ہیں۔ خود رہبر انقلاب یہ بار بار فرماتے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، چونکہ جس نظام کی عادت کر لی ہے لوگوں نے، جس ظالمانہ زندگی جینے کی، تو وہاں پر حق کے ساتھ زندگی جینا، ایک حق نظام کے ساتھ زندگی جینا، یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لہذا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ اسلام کو جدا کریں، دین جدا ہے، سیاست جدا ہے، تو پھر یعنی اس کا مطلب جس شخص کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہو کہ دین اور سیاست جدا ہے، گویا اس نے قرآن کو ذرا بھی نہیں سمجھا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ قرآن میں سیاسی نظام ایک بہت ہی وسیع نظام ہے، گویا اس نے رسول اللہ کو ذرا بھی نہیں سمجھا ہے۔ رسول اللہ کی حکومت تشکیل دینا، رسول اللہ کی جنگ، رسول اللہ کی سیاست، رسول اللہ کی نہیں سمجھا۔ چونکہ مسلمانوں نے نہیں سمجھا، لہذا اگر دوسرے توہین کرتے ہیں، کبھی قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے عزیز افراد کی توہین کرتے ہیں، یہ سب اس لیے پیش آتا ہے کہ ہم نے خود نہیں سمجھا۔
لہذا قرآن کا ایک بہت ہی اہم نظام ہے، بہت بڑی تعداد میں آیتیں ہیں، وہ قرآن کا سیاسی اور دفاعی نظام ہے۔ حکومتی، سیاسی اور دفاعی نظام، یہ تینوں الگ الگ نظام ہیں، تینوں کو ہم ساتھ میں اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ تینوں کا بہت گہرا رابطہ ہے۔ حکومت کا دفاع سے، حکومت ہوگی تو حتماً جنگ ہوگی، حتماً دفاع ہوگا، حتماً معرکہ ہوگا، اور سیاست کا حکومت سے، چونکہ حکومت ہوگی تو سیاست بہرحال ہوگی۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، یہ بحث اب یہاں پہ نہیں کرتے، پہلے کی جا چکی۔ سیاست جو ہے وہ کبھی حق سیاست ہوتی ہے، کبھی باطل سیاست ہوتی ہے۔ جب سیاست کا لفظ لیا جائے تو باطل سیاستدانوں کو دیکھ کر حق سیاستدانوں کو نہیں سمجھا جائے، یہ غلطی نہیں کی جائے۔ یہ غلطی کر کے لوگوں نے سیاست ہی کو دین سے نکال دیا، یعنی باطل سیاستدانوں کو دیکھا، گھٹیا قسم کے لوگوں کو دیکھا سیاست کرتے ہوئے، پھر کہا کہ بھئی سیاست کو تو دین میں نہیں ہونا چاہیے چونکہ اتنے پست لوگ ہیں۔ نہیں، حق سیاست کہاں دیکھی؟ جناب ابراہیم کی سیاست کہاں دیکھی؟ بنی اسرائیل کے ان انبیاء کی سیاست کہاں دیکھی جنہوں نے الہی نظام قائم کیا تھا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی سیاست کہاں دیکھی جو جا کر فرعونوں کے سامنے ٹکرائے؟ رسول اللہ کی سیاست کہاں دیکھی؟ امیر المومنین کی سیاست کہاں دیکھی؟ امام حسین علیہ السلام کی سیاست کہاں دیکھی؟ ان حق سیاستوں کو دیکھیں، حق نظام کو دیکھیں تاکہ انہیں حق اچھا لگے، حق کو سمجھ سکیں۔ کل جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ یہاں پر گفتگو تمام ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے باقاعدہ آ کر ایک سیاسی حکومتی نظام قائم کیا اور حکومتی نظام میں سب کو ملایا، سب کو اکٹھا کیا، سب کے دلوں کو جوڑا۔ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے سے جوڑا۔ اور ایک عمل جو رسول اللہ نے بہت ہی عظیم انجام دیا، جہاں پہ گفتگو رکی تھی، وہ یہ تھا کہ وہی تھوڑی سے لوگوں کے درمیان میں رسول اللہ نے ایک فوج تشکیل دی، باقاعدہ طور پہ فوج تشکیل دی۔ ابھی تعداد کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کچھ سریوں اور کچھ غزووں کے حالات، کتنے لوگ تھے کہ رسول اللہ نے ان تھوڑے سے لوگوں میں جو ہے فوج تشکیل دی۔ ابتدائی مہینے میں یہ بھی نہیں رسول اللہ نے انتظار کیا کہ نہیں ابھی تھوڑا زیادہ مسلمان ہو جائیں، آس پاس کے لوگ مسلمان ہو جائیں، تعداد زیادہ ہو جائے، پھر جو ہے ہم دھیرے دھیرے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ ابھی تمام خطرات ہوتے ہوئے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ فقط میں تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں عزیزو، تاریخ میں ہم سیرت کی گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ سیرت اس لیے اہم ہے کہ سیرت آج کے لیے بھی ضروری۔ تاریخ ممکن ہے کسی زمانے کے لیے ہو، البتہ تاریخ سے عبرت لینا ضروری ہے، لیکن یہاں تاریخ سے زیادہ بحث جو ہے اہم وہ سیرت کی بحث ہے۔ رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کے اصحاب کی سیرت، اور خاص کر رسول اللہ کے ساتھ امیر المومنین کی سیرت، کہ ہر سیرت میں امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے، اور بہت سارے عظیم اصحاب جو رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے قربانیاں دی۔ کل کی بحث میں عرض کیا کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی، مہاجرین نے کتنی بڑی قربانیاں دی اور انصار نے کتنی عظیم قربانیاں دی۔ قرآن کی آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں پیش کیا گیا، اور بھی دیگر آیتوں میں باقاعدہ تذکرہ ہے۔ ہجرت سے پہلے کے مسلمان، ہجرت کے بعد کے مسلمانوں کا فرق بیان کیا گیا ہے، بدر سے پہلے کے مسلمان، بدر کے بعد کے مسلمان، بہرحال فرق ہے۔ سخت حالات میں کوئی آ کر رسول اللہ کا ساتھ دیتا ہے، جس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، جن کی وفات کی تاریخ گزر چکی ہے، جب اس بی بی نے آ کے ساتھ دیا تھا تو مشکل ترین وقت تھا رسول اللہ کے لیے۔ جب امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، سخت دور تھا، مشکل دور تھا، اور جو شروع کے اصحاب نے آ کر رسول اللہ کے ساتھ دیا اور مدد کی، وہ سخت دور میں رسول اللہ کے ساتھ ہی تھے۔ تو جو مشکل وقت میں آ کر رسول اللہ کے ساتھ بن رہے ہوں، ساتھ دے رہے ہوں، وہ بہرحال ان کا کارنامہ زیادہ عظیم ہوا کرتا ہے، جو خالص ایمان کے ساتھ البتہ اور کسی نیت کے ساتھ نہیں ہو۔ تو یہاں پر جب رسول اللہ نے یہ چھوٹی سی فوج تشکیل دی، یوں نہیں تھا کہ فوج تشکیل دے لی ہے تو تھوڑا بہت جو ہے ٹریننگ کریں گے اور ٹریننگ کر کے جو ہے جائیں گے، جاؤ تم لوگ کھاؤ پیو اور آرام کرو۔ نہیں، رسول اللہ نے فوج تشکیل دینے کے بعد باقاعدہ، چونکہ خطرہ بنا ہوا تھا، پہلے اشارہ کیا گیا کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ آئے تھے تو مکے والوں کو کسی طرح گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ جائیں، ایک بڑی زمین، ایک جگہ آباد، ایک حکومت قائم کریں۔ ظاہر رسول اللہ کی حکومت میں اور عرب کی ساری حکومتوں میں ایک فرق تھا، اور فرق یہ تھا کہ رسول اللہ کی عرب کی جتنی بھی حکومتیں تھیں سب قبیلے کی حکومتیں تھیں۔ قبیلے کی حکومت میں صرف اسی قبیلے کے انسان رہ سکتے تھے۔ رسول اللہ کی حکومت تو قبیلائی نظام بنانا نہیں تھا، رسول اللہ تو الہی نظام لے کے آئے تھے، الہی سسٹم لے کے آئے تھے۔ تو رسول اللہ ہر قبیلے کی جو حکومت تھی، اس کا سپہ سالار تھا، اس کا حاکم تھا،
اس پہ صرف اس قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے، اس کے وہی لشکر تھا، وہی فوجی تھے، 10 20 100 50 اتنی لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ جو حکومت بنا رہے تھے وہ ایک الہی حکومت تھی، اس پہ کوئی قبیلے کی قید نہیں، لہذا ہر قبیلے کے لوگ، قبیلے کے سردار، قبیلے کے عام لوگ، غلام، غیر قبیلہ، باہر کے لوگ، عرب کے لوگ، عجم کے لوگ، حتیٰ جو لوگ ایتھوپیا کے تھے، حبشہ کے تھے، فارس کے تھے، ایران کے تھے، ہر طرح کے لوگ رسول اللہ کی حکومت میں شریک تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی حکومت شروع میں بہت محدود تھی، افراد کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس میں گنجائش بہت زیادہ تھی۔ قبیلئی نظام میں جتنے بچے پیدا ہوں گے وہی بڑھیں گے، وہی تربیت پائیں گے، وہی جوان ہوں گے، وہ اس میں شامل ہوں گے۔ وہ جب جوان ہو کے شامل ہوں گے تو بہت سارے لوگ جان دے چکے ہوں گے، تو وہ بڑھ نہیں سکتا وہ زیادہ۔ لیکن رسول اللہ میں جتنے لوگ حق کو قبول کرتے جائیں، جتنے لوگ ایمانی بھائی بنتے جائیں، جتنے لوگوں کے دلوں میں ایمان جو ہے جگہ بناتا چلا جائے، وہ سب کے سب رسول اللہ کی فوج میں داخل ہوتے جائیں۔ یہ چیز مکے والوں کو بہت کھٹک رہی تھی، اس لیے انہیں کسی بھی طرح گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ ایک ایسی حکومت قائم کریں، کیونکہ اگر یہ حکومت قائم ہوگی جس میں ہر قبیلے کے لوگ آ سکتے ہیں، ہر گروہ کے لوگ آ سکتے ہیں، غلام، سردار، قریش، غیر قریش، ہاشم، بنی ہاشم، غیر بنی ہاشم، سب آ سکتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی حکومت بن سکتی ہے۔ یہ وہ دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے 53 سال زندگی گزاری تھی، وہ جان رہے تھے، رسول اللہ کی صلاحیتوں کو جان رہے تھے، رسول اللہ کی ایمانی طاقت کو جان رہے تھے، رسول اللہ کے ارادے کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کی کردار اور پاکیزگی کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگ رسول اللہ کے ساتھ قریب ہو رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول اللہ آپ نے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، جیسے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا، ویسے خود رسول اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے اے رسول اللہ آپ نرم ہو گئے سب کے لیے، اللہ نے آپ کو مہربان بنایا، اللہ نے آپ کے دل کو نرم کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے رسول اللہ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب ہوتے، آپ کا دل اگر سخت ہوتا تو لوگ آپ کے آس پاس سے فرار کر جاتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے کنارے، آپ کے پاس سے لوگ بھاگ جاتے، آپ کے پاس نہیں آتے۔ اگر رسول اللہ کے اتنا حسین اخلاق نہ ہوتا، جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ عظیم ترین اخلاق پر فائز ہیں، اسوہ حسنہ کے ساتھ، اگر یہ عظیم کردار اور عظیم اخلاق نہ ہوتا تو لوگ رسول اللہ کے پاس نہیں آتے۔ لہذا ہر ایک رسول اللہ سے قریب ہوتا تھا، رسول اللہ اتنا محبت کرتے تھے، غلام، فقیر، امیر آ کر رسول اللہ سے جڑ جاتے تھے، عشق ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا، صبح میں اٹھتے تھے پہلی آرزو یہ ہوتی تھی کچھ نہ ہو کچھ کر کے رسول اللہ کے پاس جائیں، رسول اللہ کے پاس بیٹھیں، رسول اللہ کے ساتھ کچھ سیکھیں، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کریں، رسول اللہ کو دیکھیں۔ یہ عشق تھا مسلمانوں کا، یہ عشق تھا رسول اللہ کے اصحاب کا، رسول اللہ کے پاکیزہ اصحاب کا، منافقین کو چھوڑ کر۔ تو یہ بہت بڑی طاقت تھی، یہ چیز ان کو کھٹک رہی تھی، اور دوسرے قبیلوں کو بھی دھیرے دھیرے کھٹکنا شروع ہوئی، لیکن مکے کے لوگ پہلے ہی سے جانتے تھے، اس لیے ان کو بہت زیادہ کھٹک رہی تھی۔ لہذا انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ رسول اللہ کی حکومت نہ بننے پائے، پھر وہ تیاری کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، پریشانیوں کے سارے فراہم انہوں نے اپنی ذہنیت بنائی ہوئی تھی، لہٰذا رسول اللہ نے چھوٹی سی جو فوج بنائی، وہ فوج صرف اس لیے نہیں تھی کہ کچھ پریکٹس کرا کے، کچھ ٹریننگ کرا کے، کچھ ایکسرسائز کرا کے ان کو گھروں بھیج دیا جائے، بلکہ رسول اللہ بھیجتے تھے۔ جب مکے کے لوگ کاروان لے کے چلتے تھے، رسول اللہ ان کے پیچھے لگا دیتے تھے کہ جاؤ ان کے پیچھا کرو۔ یہ اجازت نہیں تھی کسی کو مارنا، کسی کو مارنے کی، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پیچھا کرتے تھے۔ میں چند اس کو سریا کہتے تھے۔ سب سے پہلا سریا جو پیش آیا وہ ہجرت کے 8ویں مہینے میں، یعنی ہجرت رسول اللہ کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی ہے، ربیع الاول پہلی ہجری، ظاہر ہے کہ ہجرت وہیں سے شروع ہوتی ہے، ربیع الاول میں رسول اللہ کی ہجرت ہوئی ہے۔ ہجرت کے 8ویں مہینے میں رسول اللہ نے 30 افراد کے ساتھ، یہی لشکر تھا رسول اللہ کا، چھوٹا سا لشکر، 30 افراد کا لشکر۔ ابھی 30 افراد گاؤں گاؤں میں بنائے جا سکتے ہیں، ضرورت ہے، باطل طاقتوں کے مقابلے میں ضرورت ہے عزیزو، یہ غور سے سنیں ہر جگہ کے لوگ جو بھی سن سکیں۔ باطل طاقتیں جو بے گناہ انسانوں کو مارتی ہیں، جو بے رحمی کے ساتھ رویہ رکھتی ہے، ضرورت ہے انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے، یہ انسان کا حق ہے، انٹرنیشنل قانون ہے کہ لوگ اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ قرآن کا بھی قانون ہے، قرآن بہت سختی سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں،
قرآن کی آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو قوی کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے اسلحوں کے ذریعے سے، گھوڑوں کے ذریعے سے، سواریوں کے ذریعے سے، جو بھی اس زمانے میں گھوڑے تھے، جو بھی آپ کی ضرورتیں ہوں، ترحبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اس کے ذریعے سے دشمن اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن خوف زدہ رہے۔ لہذا جب اگر محبت کی فضا ہو کسی ملک کے لیے، کسی سماج کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی قصبے کے لیے، بہترین حالت ہے کہ سب لوگ مل کے رہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ لیکن اگر ایسی فضا نہ ہو، کچھ لوگ ظلم کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر لازم ہے کہ دوسرے لوگ اپنے دفاع کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ رسول اللہ نے 30 لوگوں کی فوج بنائی تھی، 30 لوگوں کی۔ یہ کام ہر محلے میں ہو سکتا ہے، ہر محلے میں کچھ مومن جوان، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں کچھ مومن جوان اکٹھا ہوں جو صرف اس مقصد سے کہ اپنے آپ کا دفاع کریں اور کسی پر ظلم ہوگا تو اس کا دفاع کریں، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے جو بھی ہو، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کا کی مدد کروں، ہر جگہ یہ لازم ہے۔ یہ بات انشاءاللہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، یہ لازم ہے کہ ایسے ظلم کے دور میں لازم ہے کہ انسان، جوان لوگ اکٹھا ہو کر، جوان سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ کی فوج میں بوڑھے لوگ بھی تھے، بوڑھے لوگ جن کے دل جوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ آ کر ایک گروہ بنائیں۔ بہت اہم چیز، بہت بڑا پوٹینشل ہمارے پاس تو بہت بڑا پوٹینشل موجود ہے کہ ہماری جو انجمنیں ہیں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی انجمن ہے۔ اسی انجمن کو صرف جو ہے چند دن نوحہ پڑھنے کے لیے نہیں قرار دیں، بلکہ سال بھر کے لیے اپنا دفاع کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے ان کو قرار دیں، اور انٹرنیشنل قانون کے تحت جو ہے موجود ہے، اس کے تحت آ کر ٹریننگ لی جاتی ہے، ٹریننگ لیں، سیکھیں اور خدمت کریں۔ مقصد جو ہے انسانیت کی خدمت ہو، مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت ہو، مقصد جو ہے وہ اپنی اور اپنے فیملی اور اپنے ناموس اور اپنی عزت کی خدمت ہو، اس کی حفاظت کرنا ہو، اور دنیا کے کسی بھی مظلوم کو ضرورت ہو اس کی مدد کرنا ہو۔ تو ہماری یہ انجمنیں اگر چاہیں، ہر انجمن میں 10، 20، 100، 50، 100، 150 تک لوگ ہوتے ہیں، مختلف شہر کے، مختلف قبیلے، مختلف گاؤں کے لوگ، اسی انجمنے کو اسکاؤٹ انٹرنیشنل ہے، اس پہ کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہو سکتی ہے، اسکاؤٹ کے ذریعے سے گاؤں میں، دیہاتوں میں آئیں، جو زیادہ آمادہ لوگ ہیں وہ ٹریننگ لیں، ٹریننگ دینے کا انتظام کیا جائے گا، ٹریننگ لیں، اور آ کر محلے محلے میں جو ایسے گروہ بنائیں جو آ کر خود اپنا دفاع کر سکیں ظالم قسم کے لوگوں سے، اور دوسروں کا دفاع کریں، مظلوموں کا دفاع کریں، یہ دیکھے بغیر کہ کس مذہب کا ہے، کس دھرم کا ہے، جو بھی مظلوم ہے اس کی مدد کریں۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ حق کا قانون ہے، معاف کیجیے گا، یہ قانون جو ہے یہ بشریت کی خدمت ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے کہ آ کر مظلوموں کا دفاع کرے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا استفادہ کرے، اے کاش کی کر سکے کہ انجمنیں، سب انجمن محافظ بنے۔ یہ انجمنوں کی آرزو ہوتی ہے نا کہ اے کاش کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہوتے، وہ کیسے ساتھ ہوتے؟ حسین ابن علی کے ساتھ تو نظر کھانے کے لیے نہیں ہوتے، جو وہاں کھانے کا انتظام ہی نہیں تھا، وہاں بھوک تھی، وہاں پیاس تھی، وہاں کھانا ہی نہیں تھا۔ امام حسین السلام کے ساتھ ہوتے تو کس لیے ہوتے؟ اس لیے ہوتے کہ تاکہ مظلوم کی مدد کرتے۔ جب امام حسین السلام کی آواز بولا حل من ناصر، کوئی ہے مدد کرنے والا، حل من مغیث، حل من معین، جب حل من معین و حل من مغیث کی صدا بلند ہوتی تو وہاں نصرت کرتے۔ اور رسول اللہ فرماتے کوئی بھی مظلوم انسان تمہیں بلائے اور تم اس کی مدد نہ کرو تو مسلمان ہی نہیں ہو، تو کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اور یہ انجمنوں کو مضبوط کرے۔ سال بھر یہ کام کیا جا سکتا ہے، بعد میں اور بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں اسی انجمن کے ذریعے سے، کہ وہ آ کر جو ہے غریبوں کی مدد کریں، اقتصادی سسٹم بنائیں، اکنامیکل سسٹم بنائیں، کچھ لوگ پیسہ اکٹھا کر کے غریبوں کی مدد کریں، جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ان کو پڑھائیں، لیکن پہلے مرحلے میں اپنی دفاع کے لیے تیار ہو، اور دوسرا مرحلہ انشاءاللہ تعلیم کے لیے، کہ لوگوں کی تعلیم کی کوشش، تیسرے مرحلے میں جو ہے لوگوں کے اقتصاد کو بہتر کرنا۔ یہ اگر گاؤں گاؤں میں اور محلے محلے میں یہ سسٹم بنا دیا جائے تو بہت جلدی ایک طاقتور قوم بن سکتے ہیں، ایک عزت دار قوم بن سکتے ہیں۔ تعداد کی کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ کے پاس کتنے افراد تھے،
جنگ بدر ابھی 1.5 سال بعد ہونے والی ہے، لیکن 8ویں مہینے میں ہجرت کے رسول اللہ نے 30 افراد کو بھیجا۔ جناب حمزہ اس کے سپہ سالار تھے، جناب حمزہ بن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا، سن میں تقریباً رسول اللہ کے برابر تھے، زیادہ عمر میں فرق نہیں تھا، اس لیے جو ہے ساتھ رہتے تھے رسول اللہ کے۔ تو 30 افراد کو بھیجا اور انہوں نے جا کے پیچھا کیا، اور وہ قبیلہ جو چونکہ مکے کے لوگ جب دو ہجرت کرتے تھے، وہ 2 کاروان لے جاتے تھے، تجارتی کاروان، ایک کاروان جاتا تھا یمن کی طرف، ایک کاروان جاتا تھا سیریا کی طرف۔ گرمیوں کے موسم میں سیریا جاتے تھے، چونکہ سیریا ٹھنڈا ایریا ہے، سیریا میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، تو گرمی میں سیریا جاتے تھے، یمن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ٹھنڈک میں جو یمن جاتے تھے۔ جب ان کو یمن جانا ہوتا تھا تو مدینے کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا، کیونکہ مدینے کے پاس سے نہیں گزرتے تو بہت لمبا ان کا راستہ ہو جاتا، ریڈ سی کے پاس سے ہو کے گزرنا پڑتا، وہ بہت لمبا راستہ ہو جاتا اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو مدینے کے پاس ہی سے گزرنا تھا۔ ان کے یہ ایک ویک پوائنٹ تھا، رسول اللہ اسی ویک پوائنٹ پہ زور دیتے تھے کہ یہ جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو اس پوائنٹ سے کمزور کیا جاتا تھا۔ لہٰذا جب وہ قبیلے آگے بڑھتے تھے رسول اللہ پیچھے کے لیے بھیجتے تھے، تھوڑے سے لوگ، قبیلے میں زیادہ لوگ ہوتے تھے لیکن ان کے پاس کاروان ہوتا تھا، مال و دولت ہوتی تھی، ان کو اپنا مال بچانا ہوتا تھا، اور رسول اللہ کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ جنگ کی جائے یا مال لوٹا جائے، اگرچہ ان کا مال اگر لے بھی لیتے تو حق تھا۔ یہ توجہ کریں، جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ان کو کبھی کبھی ذہن میں سوال ہوتا ہے رسول اللہ کیوں پیچھے بھیجتے تھے، کیونکہ بحث ابھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کا فرصت رہی آج ورنہ کل، کہ رسول اللہ بھیجتے تھے، تو اگر رسول اللہ ان کا مال لے بھی لیتے تو بھی حق تھا۔ کیوں لے حق تھا؟ اس لیے کہ مکے سے جو لوگ چھوڑ کے آئے تھے مہاجر، ان لوگوں نے ان کے مال دولت پہ قبضہ کر لیا تھا، ان کے گھروں پر، ان کی زمینوں پر جو کچھ تھا اس پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس کے بدلے میں رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو ان کا مال لینا ان کا حق تھا۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ نے کسی کا مال نہیں چھینا، کسی کو مارا نہیں، کسی پر حملہ نہیں کیا، لیکن صرف بھیجتے تھے۔ کیوں بھیجتے تھے؟ پہلے یہ چند واقعات سن لیں، پھر انشاءاللہ عرض کریں گے کیوں بھیجتے تھے۔ تو پہلا سریہ یہ تھا جو جناب حمزہ نے 8ویں صدی ہجری 8ویں مہینے میں ہوا ہجرت کے 30 افراد کے ساتھ۔ دوسرا سریہ عبید اللہ ابن حارث کے سپہ سالار بنا کے 60 لوگوں کے ساتھ بھیجا، یہ بھی 8ویں مہینے میں تھا، یعنی پہلا سریہ جب کامیاب رہا اور ایک ہیبت بنی اور آئے واپس پلٹے تو اور بھی لوگ تیار ہوئے، 60 لوگوں کے ساتھ بھیجا۔ تیسرا سریہ تھا جو سعید ابن ابی وقاص کے ساتھ تھا، سعید ابن وقاص کے ساتھ تھا، سعد ابن وقاص نہیں بلکہ سعید ابن وقاص، جو 9ویں مہینے میں 20 افراد کے ساتھ ہوئے، چھوٹا کاروان تھا، 20 لوگوں کو رسول اللہ نے بھیجا کہ جائیں پیچھا کریں اور پیچھا کر کے واپس آئیں۔ چوتھا جو سریہ نہیں تھا بلکہ غزوہ تھا، جنگ تھی، غزوہ یعنی جس میں خود رسول اللہ شریک ہوتے تھے، وہ ابوا نام کا تھا، کیونکہ ابوا جگہ کا نام تھا، وہاں تک رسول اللہ گئے تھے پیچھا کرتے، وہ 11ویں مہینے میں تھا، ہجرت کے 11ویں مہینے میں رسول اللہ نے پیچھا کیا، خود رسول اللہ بھی موجود تھے، اور وہ لوگ بھاگے، جنگ نہیں ہوئی، لیکن وہاں جانے کے بعد رسول اللہ نے وہاں قبیلہ ایک بنی زمرہ نام کا قبیلہ رہتا تھا، ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں، ہمیں جنگ نہیں کرنا، ہمیں آپس میں مل کے رہنا ہے۔ یہ رسول اللہ جہاں بھی سفر کر کے جاتے تھے، چاہے پیچھا کرتے ہوئے کسی بھی حالت میں، وہاں جو بھی قبیلے ہوتے تھے ان کے پاس رسول اللہ ملتے تھے، ان کے سرداروں سے ملتے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے، صلح کی باتیں کرتے تھے کہ بھئی آپس میں مل کے رہیں، اچھے طریقے سے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پھر یہ قرظ ابن جابر بن فہری جو آیا تھا اور اس نے مدینے میں مسلمانوں کے جانوروں کے ریوڑ پر حملہ کر کے کچھ کو مار دیا تھا اور نقصان پہنچا کے وہ بھاگ گیا تھا، رسول اللہ نے فوراً، یہ 12ویں مہینے کی بات ہے، اس کے پیچھے بھیجا، اور یہ ربیع الاول میں، اور جا کر اس کے پیچھا کرتے وہ بھی فرار کر گیا، اور پھر واپس یہ لوگ واپس آ گئے۔ یہ 5واں تھا۔ چھٹا جو ہے غزوہ تھا یہ، جس میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، غزوہ ذات العشیرہ، 150 افراد کے ساتھ۔ ابو سفیان خود جو سردار تھا وہاں قبیلے مشرکین کا، وہ خود قافلہ لے کے جا رہا تھا، بڑا قافلہ لے کے جا رہا تھا، رسول اللہ نے 150 لوگوں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، وہ بھاگا وہاں سے، فرار کر گیا، رسول اللہ نے تعاقب کیا، اور رسول اللہ ایک منزل تک گئے اور وہاں سے پھر واپس پلٹ آئے، اور وہاں پہ رسول اللہ نے بنی مدلج کے ساتھ جو ہے وہ قبیلہ موجود تھا، چھوٹا قبیلہ، ان کے ساتھ صلح و پیمان کیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے لکھ کر چلے آئے، کہ ایک مقصد یہ تھا، رسول اللہ جاتے تھے۔ اس کا یہ چند سریے ہم نے بیان کیے، اس کے بعد پھر جنگ بدر پیش آتی ہے، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تھا جو ہے وہ سریہ رسول اللہ نے انجام دیا تھا کہ وہ
اپنے پھپھیزاد بھائی ابن جہش ان کو بھیجا تھا، مکے کے پاس بھیجا تھا۔ مکہ دور تھا، 450 کلومیٹر دور تھا، لیکن وہاں بھیجا تھا جا کے صرف نگرانی کرنا، دیکھنا کہ ان لوگوں کی حرکت کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، آنا جانا کیسا ہے، ان کے پاس اسلحے تو لے کے جا نہیں رہے ہیں، تیاریاں کیسی ہیں۔ یہ وہاں گئے، رجب کا مہینہ تھا، دوسری ہجری رجب کا مہینہ، اور 29 رجب تھی، آخری رجب کی آخری تاریخ تھی۔ اور اس کے بعد یہ قافلہ جو ایک قافلے کو دیکھا، اسی اطلاعات لے رہے تھے، ایک طرح سے جاسوسی ہوتی تھی، یعنی فوجی جاسوسی کرنا یہ لازم تھا، یعنی فوجی نظام اور سیاسی نظام کا حصہ ہے لازمی طور پر۔ رسول اللہ ان کو بھیجا تھا، جا کے انہوں نے جو ہے دیکھتے رہے، معائنہ کرتے رہے، معائنہ کرتے کرتے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے میں جو ہے مختصر چھوٹا سا قافلہ تھا، اس کو تعاقب کیا عبداللہ ابن جہش نے، جو رسول اللہ کے پھپھیزاد بھائی تھے۔ صرف 8 لوگ ساتھ میں تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے، 8 افراد کو بھیجا تھا، چونکہ اطلاعات لے کے آنا تھا، جنگ نہیں کرنا تھا، صرف وہاں سے جو ہے انفارمیشن لے کے آنا تھا کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ رجب کی جو آخری تاریخ نظر آئی، رجب جو ہے وہ کیا ہے، پہلے بتایا جا چکا ہے، اس کے پہلے والا شہر رجب جو ہے وہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی ہے، یعنی ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ساتھ میں ہیں، حج کے مہینے، عمرے کے مہینے اور رجب کا مہینہ، اس میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن رسول اللہ نے ان کو بھیجا ہوا تھا، مقصد بھی یہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، جا کر وہاں سے انفارمیشن لے کے آئے دشمن کی نقل و حرکت وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ گئے، انہوں نے دیکھا آج 29 رجب آخری تاریخ رجب کی، کاروان آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ مکے میں داخل ہوں گے، مکے میں یعنی حرم کی سرزمین میں داخل ہوں گے۔ مکہ تو چھوٹا ہی تھا، تو مکے میں داخل ہونے کے بعد وہ چونکہ زمین حرم ہے اور وہاں پہ جنگ کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ ابھی 2 چیزوں میں پھنس گئے، یا تو رجب میں جنگ کریں یا تو جا کے حرم میں جنگ کریں۔ کہا نہیں، حرم میں تو جنگ نہیں ہو سکتی، رجب میں جنگ کر لیتے ہیں، جبکہ رجب میں جنگ کرنا بھی منع تھا کیونکہ رجب بھی ماہ حرام تھا اور رجب کی آخری تاریخ تھی، انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر رجب کے بعد شعبان کے انتظار کرتے، شعبان میں جنگ صحیح جائز تھی، شعبان کے انتظار کرتے تو وہ لوگ حرم میں داخل ہو جاتے، حرم میں داخل ہوتے تو جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے مقایسہ کیا کہ حرم میں جنگ کریں یا ماہ حرام میں جنگ کریں، کہیں حرم میں جنگ نہیں ہو سکتی، زیادہ رجب ہی میں جنگ کر دیں۔ یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا، یہ سوچیں کہ رسول اللہ نے ہمیں ان کے خلاف بھیجا ہے تو ہمیں پھر ان سے جیت کے آنا چاہیے۔ انہوں نے رجب کی آخری تاریخ میں حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے اس کے سپہ سالار جو عمرو ابن خضرمی کو مار دیا، 2 لوگوں کو گرفتار کیا، ان کا سارا مال جو ہے وہ 8 ہی لوگ سارا مال لے کر رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ بہت ناراض ہوئے۔ رسول اللہ کے پھپھیزاد بھائی تھے، ظاہراً وہ اپنے آپ طور پر جیت کے آئے تھے، ایک کو مار کے آئے تھے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو 88 جنگیں تھیں سیریا اور غزوات ملا کے، میں نے 6-7 کا تذکرہ آپ کے سامنے ابھی کیا۔ ان 7 جنگوں میں پہلی بار پہلا انسان ہی مارا گیا، ایک انسان۔ کتنے ہیں؟ ان 7 میں 2 غزوے ہیں اور 5 سریے ہیں۔ 2 غزوہ نہیں جس میں خود رسول اللہ شریک ہوئے، 5 سریہ جس میں رسول اللہ شریک نہیں ہوئے تو رسول اللہ نے کسی نہ کسی کو بھیجا تھا، جیسے عبداللہ ابن جہش کو بھیجا تھا، حمزہ کو بھیجا تھا، سعید ابن وقاص کو بھیجا تھا، یہ لوگوں کو بھیجا ہوا تھا۔ یہ پہلا انسان ہے جو مارا گیا، وہ بھی ایک انسان۔ 7 جنگوں میں پہلا انسان، اکیلا ایک انسان مارا گیا ہے، اور جب مار کے واپس پلٹے، 2 لوگوں کو گرفتار کر کے واپس پلٹے، رسول اللہ ناراض ہوئے، کیوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے جنگ کی تو اجازت نہیں دی تھی، میں نے صرف انفارمیشن لانے کے لیے کہا تھا، میں نے صرف اطلاعات لانے کے لیے کہا، جنگ کیوں کی؟ اور جنگ 2 اعتبار سے غلط تھی، ایک تو ماہ حرام میں جنگ ہوئی، دوسرے کے بغیر اجازت کی جنگ ہوئی کیوں؟ ایک انسان کی جان کیوں گئی؟ رسول اللہ نے جو 2 اسیر لائے تھے ان کو بھی لینے سے منع کیا، ان کو واپس کرو۔ جو مال لے کے آئے تھے وہ مال بھی نہیں لیا، کہ نہیں اس مال کو بھی واپس کرو، یہ مال نہیں چاہیے۔ سمجھیں، مسلمان بھی سمجھیں، غیر مسلمان بھی سمجھیں۔ رسول اللہ نے اس طرح کی جنگیں لڑی، ہاں رسول اللہ نے جنگ ضرور لڑی ہے، چونکہ باطل طاقت سامنے تھی، رسول اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، رسول اللہ کا نظام نہیں آگے چلنے دینا چاہتے تھے، رسول اللہ کے الہی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، لہذا طاقت بنانا ضروری تھا، فوج بنانا ضروری تھا، چھوٹی ہی سی فوج سے لیکن فوج ضروری تھا، فوج کے ذریعے سے پیچھا بھی کرتے تھے، لیکن رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کوئی انسان مارا جائے۔ رسول اللہ اگر ایک انسان بھی مارا گیا تو رسول اللہ اس پر ناراض ہو رہے ہیں، رسول اللہ مال لینے کو تیار نہیں ہے، رسول اللہ اسیر کو واپس پلٹا دے رہے ہیں، اور اس کا بہت تذکرہ ہوا
اس کا پورے عرب میں تذکرہ ہوگا کہ رسول اللہ نے اس طریقے سے واپس کر دیا. رسول اللہ جو کو پسند نہیں تھا, رسول اللہ نے پیچھا کیا تھا لیکن بھیجا تھا, عرب مکے تک بھیجا تھا, لیکن رسول اللہ کو یہ جنگ پسند نہیں آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں یہ نقطہ بیان کرنا ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہو کہ رسول اللہ جب بھیجتے تھے, رسول اللہ جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, لوٹنا بھی نہیں چاہتے تھے, ان کا مال بھی نہیں لینا چاہتے تھے, اسیر بھی نہیں پکڑنا چاہتے تھے, رسول اللہ بھیجتے کیوں تھے؟ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تو یہاں پر چند مقصد بیان کیا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں اسی سے پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. پہلا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ مکے کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ تم جس طرح ہم کو مکے میں پریشان کرتے تھے, یہ نہ سوچنا کہ مدینہ آنے کے بعد بھی اس طرح پریشان, کیونکہ وہ کوشش کر رہے تھے, یوں ہی حملہ کرتے تھے, جانوروں پہ حملہ کر دیتے تھے. آگے مسلمان لوگ کہیں کچھ لوگ جاتے تھے جانور چرانے کے لیے, ان پہ آگے حملہ کرتے تھے. یہ نہیں سوچنا کہ جس طرح تم مکے میں پریشان کرتے تھے, یہ حملہ کر کے ان کے اندر خوف بٹھانا چاہتے تھے رسول اللہ, ایک رعب طاری کرنا چاہتے تھے کہ ہم تعداد میں کم صحیح لیکن ہم ڈرے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہم کمزور لوگ نہیں. یہ نقطہ پہلے بیان ہو چکا کہ ایک مومن افراد کو چاہے کتنے ہی ان کی تعداد کم کیوں نہ ہو, ان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. جب اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دے, اور اللہ نے رسول اللہ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ تم اگر صلح کرتے ہو تو صلح کر لو, تم پریشان نہیں ہو, اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ آیتیں پہلے پیش کی جا چکی, اللہ پہ بھروسہ کرو. اگر یہ تم کو یخادعوک, اگر یہ تم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں صلح کرنے کے ذریعے سے, صلح کریں گے, دھوکہ دے کے حملہ کر دیں گے, تب بھی آپ پریشان نہ ہو. تب بھی اگر صلح کرنا چاہتے ہیں آپ صلح کر لیں. کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ تمہیں خبر دے گا, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہاری نصرت کرے گا, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. لہذا پہلا بڑا مقصد یہ تھا کہ ان تک یہ پیغام دیا جائے کہ تم مکے کی طریقے سے یہاں مدینے میں پریشان نہیں کر سکتے. اگر تم نے کوئی بھی حرکت کی ہے غلط تو اس کا جواب دیا جائے گا, ہمارے پاس افراد تیار ہیں. اور دشمن میں ایک طرح سے رعب و دہشت ڈالنا ضروری تھا, اور یہ تھا کہ ضرورت پڑنے پہ اگر تم نے مشکل پیدا کی, ضرورت پڑنے پر تمہارا بہت بڑا اقتصادی نقصان ہم کر سکتے ہیں, چونکہ ہم نے تمہارے کاروان کو لوٹا تو نہیں ہے, لیا تو نہیں ہے, لیکن اگر تم نے جنگ کرنا چاہی, تم نے نقصان کرنا چاہا, تو ہمارا حق ہوگا کہ تمہارے کاروان کے سارا مال ہم لے لیں. اور دشمن کو اقتصادی نقصان پہنچانا, اکنامیکل نقصان پہنچانا, یہ اہم ہوتا ہے. اگر جنگ کی حالت میں ہے تو یہ جائز بھی ہوا کرتا ہے. اور چونکہ وہ مجبور تھے, چونکہ مدینہ ہی وہ راستہ تھا جہاں ان کو گزرنا تھا. یمن کے جتنے بھی کاروان جانے تھے, چونکہ دو ہی جگہ جانا تھا, پہلے عرض کیا, مدینہ ہی گزرنا تھا. دوسرا راستہ وہ اختیار نہیں کر سکتے, 150 کلومیٹر دور, 110 کلومیٹر دور جا کے نہیں کر سکتے تھے. 110 کلومیٹر کا فاصلہ بڑھانا وہ بہت زیادہ ان کے لیے ہو جاتا. دوسرا مقصد جو بڑا تھا وہ یہ تھا کہ خود جو مسلمان جن کی تعداد کم تھی ان کا حوصلہ بڑھانا تھا کہ تم اپنے آپ کو کم نہیں سمجھو, تم مومن ہو تو کم کیوں سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے مکے والوں کے پاس اسلحے زیادہ ہیں, طاقت زیادہ ہے, افراد زیادہ ہیں, قبیلے ان کے زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی تمہارے پاس ایمان ہے, تمہارے پاس اللہ ہے, تمہارا مددگار اللہ ہے, تمہارے درمیان میں رسول اللہ ہے, تمہارے درمیان میں اپنی جان پر قربانی دینے والے مجاہد سپاہی موجود ہیں. اگر وہ وہاں بیٹھے رہتے ٹریننگ لے لے کے, خوف بیٹھا رہتا, کبھی حملہ ہو سکتا ہے, کبھی ڈر کی خوف, لیکن رسول اللہ نے بار بار ان کو بھیجا. 8ویں مہینے میں, 9ویں مہینے میں 2 بار بھیجا, پھر 10ویں مہینے میں, 11ویں مہینے میں, 12ویں مہینے میں, مسلسل رسول اللہ نے بڑے لشکر, بڑے کاروانوں کے پیچھے تھوڑے سے لوگوں کو بھیجا تاکہ ان کے دل میں جرأت پیدا ہو جائے. وہ سمجھے کہ ہم کم ہوتے ہوئے بھی ان کا پیچھا کر سکتے ہیں, ان کو ڈرا سکتے ہیں, ان کو بھگا سکتے ہیں. ہر پیچھا کرنے کے نتیجے میں بھاگے, مکے کے لوگ بھاگے ہیں, کوئی رکا نہیں, جنگ ہوئی نہیں, ٹھہرے نہیں. تو جب یہ بار بار جا کر ان کو بھگاتے تھے تھوڑے سے لوگ, تو ان کے دل میں جرأت پیدا ہوتی تھی, ان کے حوصلے بلند ہوتے کہ ہاں ہم کم ہیں لیکن ہم دشمن کے دل میں خوف پیدا کر سکتے ہیں, ہم ان کو ڈرا سکتے ہیں, ہم ان کو کمزور کر سکتے ہیں. یہ ایک دوسرا بڑا مقصد تھا جو رسول اللہ اپنے لشکر کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے. اور یہ کہ اگر دشمن حملہ کرے بھی, یہ بھی ایک مقصد تھا کہ اگر دشمن حملہ کرے بھی تو یہ دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. جو ان کے حوصلے بلند ہوں گے تو ڈریں گے نہیں, گھبرائیں گے نہیں, گھروں میں جا کے نہیں چھپیں گے, یہ نہیں کہیں گے ہم تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں, تو اتنے زیادہ لوگ مکے کے آ گئے, ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں, یہ پوری جرأت کے ساتھ, کہ بعد میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ جنگ بدر میں یہی ہوا, کہ اس کے بعد جنگ بدر کا ماجرا پیش آتا ہے.
جنگ بدر میں اتنی بڑی تعداد آ گئی، چونکہ پہلے رسول اللہ نے پریکٹس کرا لی تھی، 7-8 مرتبہ رسول اللہ ان کے پیچھے بھیج چکے تھے، ان کو خوفزدہ کر چکے تھے، ان کو بھگا چکے تھے، ان کو ڈرا چکے تھے، اور مسلمان لشکر جو تھوڑا سا ان کے دل میں حوصلے پیدا کر چکے تھے، لہذا پوری مضبوطی کے ساتھ جب رسول اللہ نے مشورہ کیا کیا کریں، کہا کہ ہم تو آئے ہیں اسی لیے، ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں، تیار ہو گئے۔ جنگ بدر کا ماجرا انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی، اہم مسئلہ ہے، پہلی بڑی جنگ تھی، تو ان کو اس طرح سے دفاع کرنے کے لیے آمادہ کرنا کہ جب سامنے بڑا لشکر دیکھیں تو ایسا نہ ہو کہ جیسے بنی اسرائیل کا لشکر جب گیا اور جب جالوت کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگا الیوم لا طاقت لنا بجالوت، اللہ اکبر، اتنی بڑی طاقت جالوت، کتنا بڑا لشکر، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سورہ بقرہ میں ماجرا پورا بیان ہوا ہے کہ جو مومن لوگ تھے، جو کئی مرحلے میں امتحان دے کر پاس ہو چکے تھے، وہ بھی جب جالوت کے لشکر کے سامنے گئے، سامنے ساتھ میں طالوت جیسا اللہ کی طرف سے معین کردہ سپہ سالار موجود ہے، لیکن پھر وہ کہہ رہے الیوم لا طاقت لنا بجالوت، جالوت و جنودہ، نہ جالوت سے ہم لڑ سکتے ہیں، نہ جالوت کے لشکر سے ہم لڑ سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کی بار بار یہ پریکٹس کرائی تھی کہ جب بڑا لشکر سامنے آئے، آج کے جالوت کے لشکر جنگ بدر میں سامنے آئے تو تھوڑے سے دیکھ کے یہ لوگ ڈر نہ جائیں، ان کے حوصلے پہلے سے بلند ہیں۔ یہ رسول اللہ کی حکمت عملی تھی۔ رسول اللہ فقط بیٹھ کر کہتے، یہ نہیں کہتے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اچھے کام کرو، رسول اللہ یہ بھی ان کو سکھاتے تھے کہ کس طرح تم کو عزت دار انسان بن کے رہنا ہے، کس طرح تم کو عزت دار قوم بن کے رہنا ہے، کس طرح تمہیں کم ہوتے ہوئے مضبوط بن کے رہنا ہے اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد چوتھا مقصد یہ تھا کہ مدینے میں جو لوگ مسلمان نہیں تھے، خاص کر یہودی، اور بہرحال رسول اللہ نے ان کے ساتھ صلح کر رکھی تھی، سب کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، یہ تھا کہ جنگ نہیں کریں گے ہم لوگ، لیکن یہودی تھے یہ، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا سکتا تھا۔ جانتے ہیں آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کیا کر رہے ہیں، سارے معاہدے توڑ دیے، UN کے معاہدے توڑ دیے، سن 1964 کے معاہدے، لیکن سب کچھ توڑ دیا، ساری دنیا کے سارے معاہدے توڑ دیے۔ تو رسول اللہ یہودیوں کو بھی الٹیمیٹم دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم یہ نہیں سمجھ لینا کہ تمہارے قبیلے بڑے ہیں، تمہارے پاس دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس سردار زیادہ ہیں، تم 3 قبیلے ملا کے تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، جو ہزاروں کی تعداد بنتی تھی، یہ تو 313 لوگ بن پا رہے تھے، ابھی تو 150 ہی لوگ تھے موجود، یعنی ابھی تک جو رسول اللہ آخری جو رسول اللہ لے کر گئے وہ 150 لوگ تھے، تو یہ 150 لوگ ہیں، پہلے 20 تھے، 30 تھے، 60 تھے، تو تم ہزاروں کی تعداد میں ہو کے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں۔ رسول اللہ اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کے بھی بتانا چاہتے تھے جن کے دلوں میں کینہ تھا، جو برائی چاہتے تھے، جو لوگ محبت سے رہنا چاہتے تھے ان سے رسول اللہ کے ساتھ کوئی مشکل نہیں تھی، رسول اللہ ان کی مدد بھی کرتے تھے، حتیٰ اگر جنگ ہوتی تو جنگ میں ان کی مدد کرتے، اگر ان کی کسی سے جنگ ہوتی۔ لیکن رسول اللہ کو ان کے دلوں کی حالت معلوم تھی، تو واقعہ بعد میں بیان بھی کیا جائے گا، لہذا رسول اللہ ان کو بھی ایک الٹیمیٹم دینا چاہتے تھے کہ ہمیں کم سمجھ کے، تم ہمیں کمزور سمجھ کے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنا، اور کوئی خطا اور کوئی غلطی نہیں کرنا، اور یہ سارے مقصد میں رسول اللہ کامیاب ہوئے۔ رسول اللہ کی یہ حکمت عملی سیاسی حکمت عملی تھی، الہی سیاست، البتہ باطل سیاست نہیں، الہی سیاسی حکمت عملی تھی، جو ان تمام سیاسی مرحلوں میں رسول اللہ جو ہے 100% کامیابی ہوئی۔ رسول اللہ نے تربیت بھی کر لی، آمادہ بھی کر لیا، اپنے لوگوں کے دلوں کو مضبوط بھی کر دیا، دشمن کے دل میں خوف بھی پیدا کر دیا، پڑوس کے رہنے والے کینہ توز لوگوں کے دلوں میں بھی خوف پیدا کر دیا، اور اس کے بعد جب ماجرا پیش آیا ہے وہ اس کے بعد جنگ بدر کا ماجرا ہے، بعد سریہ اور ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنی راہ میں رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کے پاکیزہ اصحاب کی سیرت، خاص کر امیر المومنین کی سیرت، جو ان تمام جنگوں میں بہت ہی اہم رول، بعد کی جنگوں میں خاص کر بہت اہم رول رہا، اس سیرت کو سمجھنے اور اس پر چلنے اور اس طرح سے مضبوط رہنے اور عزت کی زندگی جینے اور عزت کے ساتھ مرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ۔